بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین میں ترمیم۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین ہے کیا چیز؟ تو آئین کہتے ہیں کسی بھی ملک کا ایک قانونی ڈھانچہ جس پر ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس میں حکومت، ادارے، عوامی اور بین الاقوامی سطح پر جو چیلنجز ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک مسودہ تیار کیا جاتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ تو آئین کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں جب ترمیمات ہوتے ہیں تو وہ چند وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا بنایا ہوا ایک قانونی ڈھانچہ ہے تو اس میں کوئی نقص بھی رہ جاتا ہے اور اس میں پھر تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہے۔ تو چند وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نئی چیلنج کا سامنا۔ تو ملک کے حالات، عوامی مسائل اور عالمی سطح پر جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے تو آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، اور اس سے مسائل بھی احسن انداز کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، جمہوری عمل کی مضبوطی۔ عوامی امور کی عکاسی وہ پارلیمنٹ میں موجود اراکین کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، قوم کے منتخب کیے ہوئے وہ نمائندے ہوتے ہیں، تو ان عوامی امور کی عکاسی وہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایک قوانین پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو آئین ہے اس میں 2/3 اکثریت چاہیے، تو اس کے لیے جب اتنی بڑی تعداد میں، تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اور اس میں جو جمہوریت میں جو کمی آئی ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ نمبر تین، مساوات کا فروغ، یعنی معاشرتی ناانصافیوں اور عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ملک و ملت میں وہ مسائل جو اس کے لیے آئین میں کوئی وضاحت نہ ہو تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، اور اس مساوات کا جو حل ہوتا ہے آئینی ترمیم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، قانونی خلا کو پورا کرنا، یعنی جو قوانین ہوتے ہیں ان میں جب مسائل اٹھتے ہیں یا تنازعات اٹھتے ہیں تو ان مسائل کو حل کرنا، اس تنازعات کا حل کرنا، تاکہ ملک جو ہے ایک استحکام کی طرف گامزن ہو، تو اس کے لیے قانونی خلا کو پورا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ نمبر پانچ، وفاقی نظام کی بہتری کے لیے، یعنی جب صوبوں اور وفاقی سطح پر جو حکومت ہے ان کی آپس میں ہم آہنگی اور ایک ربط ہو، اور جو اس میں ایک ترقیاتی جو اسکیم ہوتی ہے تو ان میں مسائل جو ہے وہ حل کیے جاتے ہیں، تو آئینی ترمیم اس میں ہوتی رہتی ہے، اور ان چیزوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، ان کو دوام دینے کے لیے تو ان ساری چیزوں میں آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں آئین میں جو ترمیم ہوئی تو اس میں جو عوامی باتیں ہیں، ملک کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ تو خیر ہوتے رہتی ہے میڈیا پر، لیکن ہم چند وہ گزارشات عرض کرتے ہیں جو اس میں دین اسلام کے لیے یعنی قرآن و سنت کے جو اہمیت پر اور ان کے جو قوانین ہیں وہ پاس ہوئے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے سود کا خاتمہ۔ تو سود کے خاتمے کے حوالے سے 1 جنوری 2028 اس تک جو ہے انہوں نے ایک لائن مقرر کر دی ہے، تو اللہ رب العالمین کرے کہ اس کے لیے اقدامات کیے جائے، اور جلد از جلد سود کا جو خاتمہ ہے ہمارے ملک میں وہ ہو جائے، تاکہ ملک اور یہاں کی جو ملت ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو۔ نمبر دو، وفاقی شرعی عدالت۔ وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے ماتحت ایک ہمارے اسلامی نظام ہے، اس کے جو قوانین وہاں پر تیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے ان کے ادارہ ہے۔ تو اس وقت یہ بل پاس ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کا جو قانون ادھر جائے گا سپریم کورٹ میں، تو جب تک اس پر اسٹے نہ لیا جائے تو ضائع نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ شامل ہوئی کہ سپریم کورٹ میں جب وفاقی شرعی عدالت کے بل پہنچے اور وہ اسٹے نہ لے تو وہ اس میں خرابی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی
سپریم کورٹ کو چاہیے کہ 1 سال کے اندر اندر اس پر اپنا فیصلہ سنائے۔ اگر اس نے 1 سال کے اندر اندر اس پر اپنا فیصلہ نہ سنایا تو وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ خود بخود نافذ العمل سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک ماتحتی ادارہ ہے اور ہمارے آئین پاکستان کی جو شکست پر موجود ہے، قانونی ادارہ ہے۔ تو 1973 سے لے کر 2024 ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فیصلے سنائے ہیں، جو انہوں نے اپنے ایک بل پاس کی ہے، تو جب اسمبلی میں گئے ہیں تو انہوں نے کوئی بھی اس کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا اور اس پر بات نہیں کی۔ تو اب یہ بل پاس ہوا کہ جب بھی اسلامی نظریاتی کونسل اپنا بل بھیجے گی اسمبلی، تو اسمبلی اس پر ایک وقت تعین کرے گا اور اس پر جو ہے ایک فیصلہ سنائے گا۔ نمبر 4، مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا جو مسئلہ تھا وہ بھی کافی حد تک حل ہوا، کیونکہ اس سے پہلے مدارس کو رجسٹریشن کے لیے اور اکاؤنٹ جو ان کے تھے ان پر بہت سارے پرابلم تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے۔ اللہ رب العالمین کرے کہ ہمارے ملک میں اسی طرح جو ہے قوانین لاگو ہو جس میں اسلام کا بول بالا ہو اور ملک و ملت کے لیے اس میں خوشی ہو اور اس کی ترقی ہو۔